یہ ہے خدا آباد کی تاریخی مسجد، 300 سال پرانی، تالپور حکمرانوں کی بنائی ہوئی مسجد اپنے عروج کے زمانے میں فن تعمیر کا ایک شاہکار تھی۔ یہ انڈس ہائی وے کے بالکل سنگم پر دادو سے تھوڑا سا پہلے یہ مسجد آتی ہے، اور یہ یہاں کے تالپور حکمرانوں نے قائم کی تھی، کیونکہ اس وقت خدا آباد تالپوروں کی سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ دوستو آئیے ہم آپ کو اس کی تفصیل، تاریخ اور اس کی طرز تعمیر کے بارے میں مکمل معلومات دیتے ہیں، لیکن پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا لاڑکانہ سے دادو تک کا سفر کیسے رہا۔ لاڑکانہ سے ہم نکلے دادو اور حیدرآباد کی طرف، تو ان کچے پکے راستوں پر، چھوٹی چھوٹی سڑکوں پر ہمارا سفر جاری تھا۔ چونکہ فصل کی کٹائی ہو چکی تھی تو دونوں جانب زیادہ سرسبز علاقے نہیں تھے، لیکن سڑک کی کنڈیشن اچھی تھی، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ سڑک چونکہ چھوٹی سڑک ہے تو خراب ہو، لیکن تھینکس ویل ڈن، پاکستان میں سڑکیں کی صورتحال کافی اچھی ہو گئی ہے اور اتنی خراب نہیں ہے، اور جگہ جگہ پہ یہ اینٹوں کے بٹے بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے مسلسل سموک نکل رہی ہے۔ تو ہم کچھ سفر اس چھوٹی سڑک پہ کریں گے، اور آگے جا کے اس قصبے میں ہم نے یہاں سے رائٹ ٹرن لینا ہے، اور آگے جا کے دریائے سندھ کے کنارے جانے والی انڈس ہائی وے پر، جو کہ پاکستان میں دو مین شاہراہیں ہیں، ایک جی ٹی روڈ ہے جو کہ دریائے سندھ سے لیفٹ سائڈ پہ بائیں جانب جاتی ہے، اور یہ انڈس ہائی وے رائٹ سائڈ پہ جاتی ہے جب آپ پشاور سے کراچی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو تھوڑا تھوڑا یہ سندھ کے چھوٹے چھوٹے قصبوں کے ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں، اور یہاں سے ہم انڈس ہائی وے پہ چڑھ جائیں گے اور ہم دادو کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ ہماری منزل ہے خدا آباد کی تاریخی مسجد، تاکہ وہاں جائیں اور پاکستان کی اور اس علاقے کی اس تاریخی مسجد کو وزٹ کریں۔ جاتے ہوئے راستے میں ہمیں یہ بختر بند نما چیزیں نظر آئی، تو دیکھا کیا ہے، یہ جناب بھوسے کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، اور اس ٹریکٹر پر بہت ظلم کیا ہوا ہے کہ اس پہ اتنا لوڈ ڈالا ہوا ہے۔ تو ہم بھی رکے، اس کا جائزہ لیا، دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اس کو یہ بختر بند گاڑی ہے۔ ہم انڈس ہائی وے پر دادو کے قریب ایک ہوٹل میں ٹھہر گئے ہیں، اور یہاں پہ انشاءاللہ کھانا کھائیں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ السلام علیکم دوستو، اب ہم دادو کے قریب یہ خدا آباد آ گئے ہیں۔ یہ خدا آباد کی تاریخی مسجد ہے، یہ 300 سال پرانی مسجد ہے جو کہ یہاں کے کلہوڑ حکمرانوں نے بنائی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کافی خستہ ہو گئی ہے، اور اس وقت اس پہ رینوویشن کا کام ہو رہا ہے۔ حکومت سندھ کے آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اس کی رینوویشن کا کام شروع کیا ہے۔ اچھا سے رینوویٹ ہو گئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ رینوویشن کا کام بہت تیزی سے جاری ہے، اور اگر ہم آپ کو اوریجنلی اس کی مسجد دکھائیں تو دیکھیں یہ مسجد کافی خستہ حال ہو گئی تھی، اس کا جو کام تھا یہ کافی خستہ ہو گیا تھا، اور یہ اس میں کافی کام آ گیا تھا۔ چھتیں اس کی دیکھیں، ڈوم، یہ سب کچھ، لیکن یہاں پہ یہ ایک حصہ ابھی انہوں نے رینوویٹ کر دیا ہے، اور اس کی جو پرانی پرانی اس کو بحال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کو بہت خوبصورتی سے طریقے سے
اسی سٹائل میں انہی رنگوں میں اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ تو یہ حصہ اس کا بحال ہو گیا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حصہ انہوں نے بحال کر دیا ہے، اور وہ جو سائڈ ہیں وہ ابھی بحال نہیں ہے۔ دیکھ سکتے ہیں بحالی کا کام اس طرف ہو گیا ہے اور اس طرف یہ ابھی نہیں ہوا۔ تو اب جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے ادھر ابھی رینوویشن کا کام نہیں ہوا، یہ بہت خستہ حالت میں ہے، یہ دیواروں سے اس کا پینٹ سارا اڑ گیا ہے، اور یہ یہاں پہ بھی اس کا پلستر جو ہے وہ گر رہا ہے۔ تو بڑے زور و شور سے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی رینوویشن کا کام جاری ہے۔ تو آئندہ اگر آپ 6-7 مہینے بعد اگر چکر لگائیں گے تو یہ آپ کو ایک بہت ہی اچھی شکل میں ملے گی۔ مسجد زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت پرانی تھی اور اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑی مسجد ہوا کرتی تھی، تو اس کی تاریخی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اس کی طرز تعمیر دیکھیں تو یہ وہی مغلوں کی طرز تعمیر پہ بنی ہوئی ہے، جس طرح لاہور کی بادشاہی مسجد بنی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے پلر، اور ان پلر سے ان محرابوں اور پھر چھتوں کو سپورٹ دی گئی ہے، اس کو چھتیں اس پہ بنائی گئی ہیں، اور اس میں بھی یہ بلو ٹائلز کا کام ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانے نقش و نگار ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ مان پڑ گئے ہیں، ان کے رنگ اڑ گئے ہیں، اور چونکہ یہ انڈس ہائی وے کے بالکل قریب ہے تو یہ گاڑیوں کا دھواں اس کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ یہ جو محراب کے اوپر چیزے پہ جو کام ہوا ہے یہ مراکن عربی سٹائل کا ہوا ہے، اور نیچے جو یہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں بلو ٹائلیں، یہ وسطی ایشیائی طرز تعمیر ہے۔ تو یہ مسجد عرب اور وسطی ایشیائی طرز تعمیر کا ایک حسین امتزاج ہے، اور وقت کی شکست و ریخ کا شکار ہو کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس مسجد کو نقصان پہنچا ہے، اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ مان پڑ گئی ہے۔ لیکن اب یہ سندھ کا محکمہ آثار قدیمہ بہت زبردست طریقے سے اس مسجد کو ریسٹور کر رہا ہے، اس کی بحالی کا کام کر رہا ہے، جس سے یہ اس مسجد کی اپنی پرانی عظمت رفتہ وہ بحال ہو جائے گی۔ اب جب مسجد کے دو حصے ہیں، اب جب اس پچھلے والے حصے پہ آتے ہیں جو کہ ورامدہ ہے، اس کی چھت نہیں ڈلی گئی ہے، لیکن سٹائل وہی پرانے ٹائلوں کا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے یہ ایک دو جگہ یہ نقش و نگار چھوڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح اس کو بحال کیا جائے گا۔ یہ سامنے آپ کو اس کا مرکزی گیٹ نظر آ رہا ہے، اور داخلی مسجد کی داخلی دروازوں پر یہ دو محرابیں بنی ہوئی ہے جہاں پہ شمع دان رکھے جاتے تھے، اور اس کی جو اوپر والی چھت ہے اسی جو اس کی مرکزی محراب کا جو کام ہوا تھا اسی طرز کا ادھر بھی کام ہوا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ روشنی کے لیے چراغیں رکھے جا سکتے تھے، اس کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی تاریخی مسجد ہے، اور یہاں آ کے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا، اور یہی تاریخ ہے جس کو ہمارے اس علاقے کی، جو پاکستان اور ہندوستان جو بڑے صغیر کا علاقہ ہے، یہاں یہ چھوٹی چھوٹی تاریخی عمارات ہیں جو ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ایسی جگہ آپ کو دکھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کس طرح یہ فن تعمیر کے شاہکار ہمارے علاقے میں موجود ہیں، اور ہمیں اس کی سیر کرنی چاہیے اور اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کام ہو رہا ہے، بالکل بہت زبردست، بہت خوبصورت کام ہو رہا ہے۔ یہ سائڈ جب ہم کو دکھا رہے ہیں، ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ابھی بحالی کا کام نہیں ہوا۔ بحالی کا کام نہیں ہونے سے پہلے اور بحالی کا کام ہونے کے بعد آپ دونوں سائڈوں پہ یہ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بحالی کے کام کے بعد اس کی جو گزشتہ عظمت تھی وہ بحال ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری مسجد بحالی کے کام کے بعد ایک بہت خوبصورت مسجد ہوگی، اور بہت زبردست اس کی وہ لک واپس نکل آئے گی۔ یہ پرانا حال اور یہ نئی ٹائلیں،
اور یہ ٹائلیں اسپیشل آرڈر پہ بنائی گئی ہیں اسی چھت کے لیے، چونکہ اس برآمدے پر جو نئی چھت ڈالی گئی ہے یہ اس کی جو پرانی ٹائلیں تھیں اسی کے حساب سے یہ ٹائلیں اسپیشل طور پر اس کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ رینوویشن کے کام میں بھی اس کی جو پرانی لک ہے وہ متاثر نہ ہو، تاکہ لوگ اس کو آ کے دیکھ سکیں کہ یہ پرانی حالت میں کس طرح بنی ہوئی تھی۔ جس طرح ہم نے پہلے بتایا، یہ انڈس ہائی وے پہ آپ جب جاتے ہیں تو دادو سے تھوڑا پہلے یہ مسجد آتی ہے، اور یہ دیکھنے کے قابل جگہ ہے، بہت ہی زبردست خوبصورت مسجد ہے، بہت چھوٹی سی مسجد ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس پہ 3000 نمازی اس وقت نماز پڑھ سکتے تھے، کیونکہ کلہوڑ حکمرانوں کے ابتدائی دور میں خدا آباد ان کا دارالخلافہ تھا، تو یہاں پہ کافی زیادہ انہوں نے تعمیرات کی تھی جس میں یہ مسجد باقی بچ گئی ہے، اور بہت سی ایسی تاریخی عمارتیں زمانے کے ساتھ ساتھ تاریکیوں میں گم ہو گئی ہیں۔ پھر جب حیدرآباد دارالخلافہ بن گیا تو خدا آباد کی وہ تاریخی اہمیت ختم ہو گئی، اور یہاں سے زیادہ آبادی بھی ختم ہو گئی، تو یہ آہستہ آہستہ نظر انداز ہوتا گیا۔ یہ اب ہم مسجد کے باہری بیرونی صحن میں آ گئے ہیں، اور یہ اس کی چار دیواری ہے، اور یہاں بھی رینوویشن کا کام ہو رہا ہے۔ یہ مرکزی دروازہ ہے، اور اس مرکزی دروازے میں ٹائلوں کا کام ہو رہا ہے۔ چلو لگاؤ، میں بنا رہا ہوں، فلم بنا رہا ہوں۔ ابھی تم نے ٹیڑھا لگایا ہوتا تو پھر تو سارا کام ٹی وی پہ تمہارا نام آ جاتا۔ غلط ٹائل لگائی ہے، ثبوت بھی آ جاتا، پھر نا جرمانہ ہو جاتا تمہیں۔ غلط ہے، غلط نہیں ہے، ابھی ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے، ہٹا دیا۔ تو یہ مسجد کو دیکھنے کے بعد ہم نے اپنا سفر واپس انڈس ہائی وے سے حیدرآباد کی طرف شروع کر دیا ہے، اور ہم چل پڑے ہیں حیدرآباد کی طرف۔ راستے میں 7 شریف آتا ہے، تو سوچا کہ 7 شریف کی بھی سیر کر لیں، اور وہاں پہ بھی دیکھیں اگر مزار کھلا ہے تو آپ کو 7 شریف کا مزار دکھائیں، لال شاہ عباس قلندر۔ کپڑے آٹو لے کرنا کرے اچھا جاؤ بس ہوا ہے نا۔ لال شہباز قلندر، علی شہباز قلندر، دما دم مست قلندر، علی دم دم دے اندر، علی کا پہلا نمبر، جھولے لال لا 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 لا، علی شہباز قلندر، دما دم مست قلندر۔ تو لال شاہ عباس قلندر کا مزار بھی کرونا کی وائرس کی وجہ سے بند تھا، تو اس وجہ سے وہاں بھی اندر نہیں جا سکے۔ 1-2 جگہ سفارش لڑائی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اگلا شہر حیدرآباد ہے، تو ہمارا ارادہ ہے کہ رات حیدرآباد میں گزاریں، اور حیدرآباد سے پھر آگے مکلی کا جو قبرستان ہے اس کی سیر کریں۔ دوستو، رات ہم نے یہاں پہ ڈیرہ ان گیسٹ ہاؤس حیدرآباد میں گزاری۔ یہ آٹو بان روڈ پہ ہے۔ گیسٹ ہاؤس اچھا تھا، کمرہ صاف ستھرا تھا، بڑا کمرہ تھا، اور پرائسز کی تقریباً 3000 سے کچھ زیادہ پر نائٹ تھی، اٹس ناٹ بیڈ، اے سی انکلوڈیڈ ہے، اور کافی بڑا اور صاف ستھرا کمرہ تھا۔ تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آئے اور ادھر اسٹے کرے۔ باتھ روم بھی صاف ستھرا تھا، اور پانی بھی وافر مقدار میں آ رہا تھا، تو دیر واز ناٹ سچ پرابلم۔ سو ہماری رات بہت اچھی گزری،
اور جو کہ مین جگہ پہ ہے، اور تو اس وجہ سے سارے فیسلٹیز بھی ہیں. آپ تھوڑا جائیں تو کونے پہ آپ کو ہر قسم کا ہوٹل اور کھانے پینے کی جگہ بھی مل جاتی ہیں. سو وی انجوائڈ our stay here in their guest house. So you can also pay homage whenever you want to come to Hyderabad.